جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، اس بار کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے۔ کامیابی کی راہیں اطفال الاحمدیہ کے لیے نصاب ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں: ستارہ، ہلال، قمر اور بدر۔ آج سے ہم ستارہ اطفال شروع کر رہے ہیں، جس کا حصہ اول 7 سے 8 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ کلمہ طیبہ ما ترجمہ یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 5 بنیادی ارکان اسلام یاد کریں: 1 کلمہ شہادت، 2 نماز، 3 روزہ، 4 زکوٰۃ اور 5 حج۔ طفل کا وعدہ یاد کریں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور جماعت احمدیہ قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا اور حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی ہیں جو پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری جمعہ کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ کچھ قرآنی دعائیں تھیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ ایک ایک کر کے یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اگلی دعا کون سی ہے۔ یہ فتنوں سے بچنے کی دعا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الکسلی من الکسلی والحرمی والحرمی والمغرمی والمغرمی والمعصمی والمعصمی۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وفتنۃ القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ وشر فتنۃ المسیح الدجال المسیح الدجال۔ اللہم اغسل اللہم اغسل خطایایا خطایایا بماء الثلج بماء الثلج والبرد والبرد ونقی ونقی قلبی قلبی من الخطایا من الخطایا کما ينقى الثوب کما ينقى الثوب ثوب الابیض ثوب الابیض من الدنس من الدنس وباعد بینی وباعد بینی وبین وبین خطایایا خطایایا کما باعدت کما باعدت بین المشرق بین المشرق والمغرب۔ والمغرب۔ شاباش۔ اب میں ایک بار دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسلی والحرمی والمغرمی والمعصمی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب ثوب الابیض
من الدنس وباعد بینی وبین خطایاي کما باعدت بین المشرقی والمغربی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یعنی اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہی ہیں ڈفرینٹ گناہوں سے، جیسے سستی، لیزینس، بڑھاپا، اس سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ آپ پناہ میں آ رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے بچائیں جو آگ کے عذاب دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے دور رکھیں جو اگر آپ امیر ہوں تو آپ گناہ کر سکتے ہیں، تو ان کے فتنے کے شر سے، اور اسی طرح ضرورت مندی میں اگر آپ کوئی گناہ کر سکتے ہیں تو مجھے ان سارے فتنوں سے بھی دور رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال اور میرے قلب کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ میری غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرما دیں اور میرے دل کو ایک سفید کپڑے کی طرح بالکل صاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ قلب دل ہوتا ہے۔ اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ مشرق اور مغرب کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ اور ویسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے اس طرح دور رکھیں جیسے مشرق سے مغرب دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی دعا۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں، یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرن۔ ترجمہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، جس میں پہلے کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں۔ جی بالکل، اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو روزانہ 33 مرتبہ یہ درود پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 33 ہوتا ہے 33۔ جی، تو 33 دفعہ روزانہ آپ نے درود پڑھنا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں جو 33 ٹائمز نہیں پڑھ سکتے وہ بے شک تھوڑی بار پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں۔ اسی طرح تو روزانہ کئی بار استغفار کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو روزانہ کئی بار یہ دعا پڑھ، ربی کلو شیء خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ تو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان دعاؤں کی اس طرح پڑھنے کی تحریک فرمائی تھی۔ تو یہ تھا کرنا کر کے بعد ادب آداب میں ادب سکھائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بعد اسی سیگمنٹ میں آداب سکھائے جاتے ہیں، تو وہ ہم آج پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ ہے بزرگان کو جزاکم اللہ کہنا۔ مکرم عابد خان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لندن میں مکرم عبد الوہاب آدم صاحب نے خاکسار کو چاکلیٹس کا ایک ڈبہ دیا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ کوئی خاص وجہ یا موقع ہے جو انہوں نے مجھے یہ چاکلیٹس تحفے کے طور پر دی ہیں؟ جواب میں مکرم عبد الوہاب صاحب نے بتایا کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ مجھے میرے محبوب خلیفہ کی مصروفیات سے اپنی پریس ریلیزز کے ذریعے باخبر رکھتے ہیں۔ بعد ازاں اس کا ذکر میں نے حضور انور سے کیا اور آپ نے مکرم عبد الوہاب صاحب کے جواب کو خوب سراہا۔
تاہم آپ نے آئندہ کے لیے مجھے ایک ادب بھی سکھایا. حضور انور نے فرمایا کہ اگر مکرم عبدالوہاب صاحب جیسے بزرگ آپ کو کچھ چاکلیٹس دیں تو آپ کو صرف جزاکم اللہ کہنا چاہیے بجائے یہ پوچھنے کے کہ ان کے دینے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ یہ کہ اگر کوئی بڑا کوئی چیز دے تو جزاکم اللہ کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. جی بالکل. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں.